دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو خوشیوں کو، نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو نعمتوں پر تو شکر گزار ہوتے ہی ہیں لیکن تکلیف اور تنگی کے موقع پر بھی پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں. وہ ایک ٹھنڈک اور ایک سکون میں ہوتے ہیں. وہ عجائب مخلوقات ہی، اور اس کی مخلوقات کے عجائب میں وہ سکون پاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو ایسے مثبت انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس میں انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. والایمان بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، یعنی وہ ایمان جو ہے وہ ان کے لیے ایک سویٹنس کا باعث بنتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے ان کو. ولذت مناجاتہ، اور اس سے سرگوشیاں کرنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ان کو وہ سکون اور نعمت نصیب ہوتی ہے. لیکن ایک عام شخص اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا کہ یہ لذت کی کون سی قسم ہے، یہ نعمت کی کون سی قسم ہے. اگر آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھا اور اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات پڑھے ہوں تو جب انہیں قلعے میں بند کر دیا گیا تھا تو اس حال میں بھی وہ اتنے خوشحال تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس قلعے بھر سونا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹوں جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا، شکرانے کے طور پر. آپ دیکھیے کہ ایسے شخص کو کون کانکر کر سکتا ہے جس کا مزاج کسی بات میں برہم ہی نہ ہو، جو گالیاں سن کے بھی مسکرانا جانتا ہو. اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ عام طور پر اگر لوگ آپ کو کچھ تانا دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، آپ فوراً ہرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کڑنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ عذاب ہی کی تو ایک شکل ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی کسی کی بات کی وجہ سے. قصور کسی کا ہے، کوتاہ نظری کسی کی ہے، اور سزا آپ بھگت رہے. کیوں دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سزا؟ مت دیں. آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہی یہی ہے، وہ اپنی ناسمجھی کی بنا پہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے ان باتوں سے نہ پریشان ہونا ہے اور نہ ہی غمگین اور دکھی ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. وہ میرا دفاع بھی کرے گا، وہ میرا بدلہ بھی لے لے گا ان لوگوں سے، وہ اس کی مجھے جزا بھی دے گا جو مجھ پر ناحق ظلم کوئی کر رہا ہے، میرے خلاف فضول بات کر کے یا مجھے ستا کے یا کسی بھی طرح. تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کی مرضی کے تابع نہیں کر لیتے کہ لوگ خوش ہوں تو وہ بھی خوش ہوں، اور اگر لوگ خوش نہیں تو وہ بھی خوش نہیں رہ سکتے. اپنے آپ میں خوش ہونا جانیے، یہ ہے کامیابی. اپنی خوشی کو لوگوں کے تابع نہ کیجیے کہ وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان بنے. وہ ہوں تو آپ خوش ہوں، اور اگر وہ نہیں تو آپ خوش نہ رہ سکے. اس کیفیت سے باہر نکلیے. ٹھیک ہے، جدائی کا غم ہوتا ہے انسان کو، لیکن کسی بھی غم کو اپنے اوپر اس طرح مسلط نہ کیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ بیکار ہو کر رہ جائیں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے اور آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں. یہ وقت نہ آنے پائے زندگی میں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی، جو اس کی مخلوق کے عجائب میں نظر رکھتا ہے. ایسے انسان جو ستانے والے تھے وہ بھی مخلوق ہے اس کی، اور وہ ان کے عجیب و غریب رویے جو بہت ہی نامعقول ہوتے ہیں بعض اوقات، جن کی کوئی سینس نہیں بنتی. وہ اپنی ذہنی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں یا اپنے کسی فرسٹریشن کا شکار جس کا نزلہ ہم پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہٹ جائیے، بچ جائیے. اگر کوئی آپ پہ تھوکنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوکے میرے منہ پہ؟ نہیں، آپ ہٹ جاتے ہیں فوراً. تو اسی طرح جب کوئی باتوں کے تھوک پھینک رہا ہو آپ پر، یا تیر برسا رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو، تو اس وقت بھی آپ ایک طرف ہو جائیے. وہ کیسا وقت تھا، کیا سچویشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اس وقت جب ان کے دوست کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور وہ آگے سے خاموش ہیں. یہ عجیب بات نہیں؟ یہ اخلاق، یہ ظرف، یہ قوت، یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی درجے میں ہیں ان کے معیار میں؟ یار چھوٹی بڑی بات ہمیں ڈسٹرب ہی کیے رکھتے ہو، سارا دن ہم ایک مصیبت کا ہی شکار رہتے ہیں اور اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. تو پھر کہیں کمی ہے نا. وہ کمی یہاں ہے
اللہ کی معرفت میں کمی ہے، اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کے سمیع اور بصیر ہونے، اس کے قدیر ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو پہچانا نہیں، اور اس کی مخلوقات میں جو عجیب و غریب رنگ ہیں ان کو آپ نے دیکھا نہیں، اس پر صحیح طور پر ایمان نہیں لائے، اور اس سے بات کرنا نہیں آتی آپ کو. لذت مناجاتی، مناجات کا لفظ ہے نا، یہ نجوہ سے نکلا ہے، اور نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا، کہیں بھی بیٹھے ہوں، کوئی بھی سچویشن، کیسے بھی حالات ہو، کوئی کسی جیل کے کمرے میں بیٹھا ہو، کوئی کسی اسپتال کے بیڈ پر ہو، کسی بھی حال میں اگر وہ یہ جانتا ہے لذت مناجات ہی اس کو نصیب ہے تو ہر جگہ اس کے لیے برابر ہو جاتی. وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پریشانی کا جھونکا بھی آتا ہے، لیکن ویسے جیسے ہوا گزرتی ہے نا گرم، ایسے گزر جاتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر ٹھہرا نہیں لیتا، اس سے نکل آتا ہے. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الشَّوْقُ بَعْدَ الذَّوْقِ، اور بے شک حاصل ہوتا ہے شوق ذوق کے بعد، چکھنے کے بعد. جس نے چکھا ہی نہیں اس کو اس کا شوق ہو ہی نہیں سکتا. فَمَن لَّمْ يَذُقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ لَمْ يَعْرِفْ، جس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا وہ نہیں جانتا پھر کہ ایمان کیا ہوتا ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ لَمْ يَشْتَقْ، اور جس نے جانا نہیں اس کا شوق ہی نہیں ہوا، وہ مشتاق ہی نہیں ہو سکتا، اسے اس چیز کا کوئی پیشن ہی نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَشْتَقْ لَمْ يَطْلُبْ، اور جس کو کسی چیز کا شوق نہیں اس کو اس کی طلب بھی نہیں، وہ اس کو طلب بھی نہیں کرتا، اس کی خواہش ہی نہیں اس کے دل میں کہ اسے حاصل ہو وہ چیز. وَمَن لَّمْ يَطْلُبْ لَمْ يُدْرِكْ، اور جس نے طلب نہیں کیا، جس نے مانگا ہی نہیں اس چیز کو، اس نے پایا بھی نہیں، اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يُدْرِكْ فَهُوَ مِنَ الْمَحْرُومِينَ، اور جس نے اس کا ادراک نہیں کیا، اس کو پرسیو نہیں کیا، وہ ہے محروم لوگوں میں سے، وہ ہے اصل محروم. اللہ نے ہمیں یہ ساری فیکلٹیز کسی مقصد کے لیے دی تھی، اور ہم نے ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اور چیزوں میں لگا دیا اور دھندوں میں پھنسا دیا. نتیجہ پھر صرف بدبختی اور شقاوت اور رنج اور غم اور ہم اور حزن اور ایک کرب اور مستقل طور پر ایک عذاب کی کیفیت. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے، اس کی مخلوقات میں عبرت کی نگاہ سے غور و فکر کی ضرورت ہے، ایمان میں مسلسل اضافے کی ضرورت ہے. اور جب ایمان نیچے جانے لگے فوراً اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، لذت مناجات ہی کی ضرورت ہے.